اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم بن کر سخا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر، عطا بن کر وفا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر، عطا بن کر وفا بن کر، خدا کا نور آیا ہے محمد مصطفیٰ بن کر۔ بعد از حمد و ثنا میرے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان اور کچھ اہم باتیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ان میں سے میں پہلے کچھ اہم باتیں آپ احباب کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کا حادثہ، جو بپن راوت کا گزشتہ دنوں میں جو ایک حادثہ پیش آیا تھا بھارت میں، بھارتی چیف آف آرمی ڈیفنس کا بپن راوت کا، وہ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے۔ وہ جو حادثہ ہے وہ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے، اور میں بہت واضح طور پر نریندر مودی صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حفاظتی دستوں پر، جو ان کے حفاظتی دستے ہیں، ان پر بہت 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 توجہ دیں۔ ان کو بہت توجہ دینی چاہیے ان دنوں میں۔ نریندر مودی ایک اعلیٰ شخصیت، یہ بہت بڑی آپ کو میں خبر دینے لگا ہوں، نریندر مودی ایک بڑی اعلیٰ شخصیت جو پس پردہ ہے، اس کے کہنے پر پاکستان تشریف لا سکتے ہیں۔ نریندر مودی اس اعلیٰ شخصیت کے اشارے پر پاکستان تشریف لا سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ 2022 جو سال اس وقت چل رہا ہے، 2022 میں نریندر مودی کے نام پر کوزہ گھوم جائے گا۔ 2022 میں نریندر مودی کے نام پر کوزہ گھوم جائے گا، اور بڑے ہندو جوتشیوں نے، جو 37 بڑے ہندو جوتشی ہیں، انہوں نے مودی کو بڑے سانے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو مودی کے ساتھ جو جوتشی ہیں، 37 ان کی تعداد ہے، اور انہوں نے مودی کو بڑے حادثے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور، میں طالبان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ جو طالبان ہیں افغانستان میں، ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ عزت بار بار نہیں ملتی، ہوش کے ناخن لیں، خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ یہ عزت جو ہوتی ہے یہ ایک دفعہ ہی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ جی ناظرین، یہ تھی کچھ ضروری باتیں جو میں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنی ضروری سمجھ رہا تھا۔ اب ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، سوچ رہا ہوں کہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ، کسی ریاست کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ کل صبح جب میرے محل کے دروازے کھولے جائیں تو جو بھی شخص میرے محل میں داخل ہوگا اور جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ جب بادشاہ کا یہ اعلان رعایا نے سنا تو سب لوگ صبح بادشاہ کے محل پہنچ گئے، اور جو ہی محل کے دروازے کھلے، کسی نے سونے اور زیورات کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، کسی نے ہاتھی گھوڑوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، کسی نے ہیروں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ جس بندے کو جو چیز پسند آتی وہ اس کو ہاتھ لگا دیتا تاکہ وہ چیز اسی کی ہو جائے۔ وہیں بھیڑ میں، جو بھیڑ لگ گئی تھی بادشاہ کے محل میں، وہیں بھیڑ میں سے ایک شخص باہر نکلا اور اس نے جا کے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا۔ اب اس سمجھدار شخص نے جب بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا تو ساری ریاست اور جو بھی چیز اس ملک کی تھی وہ سب چیزیں بادشاہ سمیت اسی کی ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح جس طرح بھیڑ میں سے کسی نے کس چیز کو منتخب کیا، کسی نے کسی چیز کو منتخب کیا، اور جو سمجھدار بندہ تھا اس کو پتا تھا اگر میں بادشاہ کو منتخب کر لوں گا تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں تمام میری ہی ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے رب کریم ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، ہمارا رب ہر روز موقع دیتا ہے کہ میں یہ بھی دے رہا ہوں، جو بھی ہے دنیا میں وہ سب اللہ کریم
لوگوں کو دے دیتا ہے اور لوگ مختلف چیزیں منتخب کر لیتے ہیں، لیکن ہم اگر رب کریم کو ہی حاصل کر لیں تو جو تمام نعمتیں اللہ کریم نے اس دنیا میں دی ہوئی ہیں ان سب کو ہم پا لیں گے۔ اگر رب کریم ہمارے ہو جائیں گے تو ہم ساری دنیا کی نعمتیں حاصل کر لیں گے۔ ہم انسان جب بھی دنیا میں آئے نہ کچھ پاتے ہیں نہ کچھ کھوتے ہیں، ہم بس آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ فکرہ چند دن قبل یوٹیوب پر سکرولنگ کرتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے یہ فکرہ یوٹیوب پر دیکھا تو میں وہیں جم کر رہ گیا۔ واصف علی واصف کا یہ فکرہ تھا، یہ دنیا کی چند بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ دنیا کی ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے، خواہ وہ فرعون کے محلات ہوں، پیسا کا مینار ہو، ڈیفلی کا مندر ہو، قارون کے خزانے ہوں، پہاڑوں میں کھدا ہوا پیٹرا کا شہر ہو، نمرود کا بنایا ہوا تنور ہو، بابل کے معلق باغات ہوں، موہنجو داڑو کی اجڑی ہوئی گلیاں ہوں، دنیا کی کوئی چیز بھی ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے، کوئی چیز بھی ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے۔ بس لوگ آتے ہیں میری میری کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوئے، مرتے مراتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی جگہ پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں، وہ بھی میری میری کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے مراتے واپس چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے شاطر شخص نے، دنیا کا سب سے شاطر شخص نے ایک بات کہی تھی کہ شطرنج کی بازی جب چل رہی ہوتی ہے، جس وقت شطرنج کی بازی چل رہی ہوتی ہے اس وقت بادشاہ بادشاہ، ملکہ ملکہ اور پیادہ پیادہ ہوتا ہے۔ جس وقت ناظرین شطرنج کی بازی چل رہی ہوتی ہے اس وقت بادشاہ بادشاہ، ملکہ ملکہ اور پیادہ پیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی بازی ختم ہوتی ہے، جس وقت بازی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت بادشاہ، ملکہ اور پیادے تینوں ایک ہی باکس میں آڑے ترچھے پڑے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ گویا یہ بازی ہی ہوتی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ اور غلام کو غلام بنا دیتی ہے۔ پیچھے رہ گئی کھلاڑی تو بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، باقی صرف بازی رہ جاتی ہے۔ ناظرین آپ کو شاید جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ افریقی ہاتھی اور انڈین ہاتھی کے ڈی این اے میں 1.6% کا فرق ہوتا ہے۔ گویا یہ دونوں 98.4% یکساں ہوتے ہیں، جبکہ انسان اور چمپینزی بن مانس، جس کو چمپینزی یعنی جس کو بن مانس کہتے ہیں، ان میں صرف 0.8% فرق ہوتا ہے۔ یعنی ہم انسان اور بن مانس 99.2% یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اگر ہم آپ کو 0.8% امپروو کر لیں، اگر بن مانس جو ہیں وہ اپنے آپ کو 0.8% امپروو کر لیں تو انسان بن جائیں گے۔ دنیا میں بن مانس کی دو قسمیں ہیں۔ عام بن مانس انسانوں کی طرح گروپ بناتے ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، چھینتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد اور عداوت کر رکھتے ہیں، خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں، ملکیت بھی جتاتے ہیں۔ جب دوسرے قسم کے جو بن مانس ہیں جن کو بانو باس کہتے ہیں، یہ زیادہ تر دریائی کانگو کے دائیں بائیں رہتے ہیں، مادر سری نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ماں برتر اور نر کمتر ہوتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، امن اور شناخت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں ہم جنس پرست بھی ہوتے ہیں، خواجہ سرا بھی ہیں، ٹینشن میں جنسی اختلاط کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ ہم انسان ان کے قریب ہیں۔ ہم ٹینشن اور انگزائٹی میں وہی حرکتیں کرتے ہیں جو بانو باس کرتے ہیں۔ ہم غیر ارادتی طور پر بانو باس جیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جس میں امن اور انصاف اور ڈسپلن ہو۔ بن مانس کی اوسط عمر 45 سال ہوتی ہے۔ آج سے 200-250 سال پہلے ہم انسانوں کی اوسط عمر بھی 45 سے 50 سال کے درمیان ہوتی تھی، لیکن ہم نے اپنی عمر میں اضافے کا گر سیکھ لیا۔ ہم نے خطرناک وائرسز کی ویکسین بنا لی، ہم نے خوراک کا جو سسٹم ہے اس کو بھی جان لیا، ہم نے ایکسرسائز اور ہیلتھی لائف سٹائل کے ذریعے اپنی عمر بڑھا لی، ہم نے دنیا میں ایجادات کا انبار لگا دیا، ہم کشش شکل سے باہر دوسرے سیاروں پر بھی کمند ڈالنے لگے ہیں۔ اور یہ تمام تر کمال کس کا ہے؟ یہ 0.8% ڈی این اے کا کرشمہ ہے۔ اگر ہم یہ فرق کھو دیں تو ہم بن مانس بن جائیں گے، اور اگر قدرت بن مانس کو 0.8% امپروو کر دے، یہ نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک کا انتہائی مذہب انسان بن جائے گا، یہ ہماری جگہ لے لے گا، لیکن ہم اس کے باوجود میری میری کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کے لیے لڑ کر مر جاتے ہیں جو سرے سے ہی ہماری نہیں ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند برسوں کے لیے عنایت کی۔